بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی، جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں، کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، شوہر کے گھر والوں کی اچھی طرح خدمت کریں، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا، جہیز لانا مراد نہیں۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حکم ماننے والی۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی۔ نمبر 3، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ نمبر 2، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ نمبر 5، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ نمبر 6، میکا اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال رکھے۔ نمبر 7، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 8، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ نمبر 9، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ نمبر 10، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق و دولت کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر کسی بات پر میاں بیوی میں آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو یہ اسم دونوں میں محبت کو بڑھا دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔